الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یا آدم، اے آدم، اور اے آدم، مسکن، تو سکونت اختیار کر، تو رہو، انتا تو، و زوجکا، اور تیری زوجہ، اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تیری بیوی الجنت، جنت میں۔ شیطان نے چونکہ سجدہ نہ کیا، اسے نکال دیا جنت سے، اور ساتھ اللہ نے حکم دیا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم رہیں تم اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا، یہ جو لام کے ساتھ الف آ رہا ہے نا، آج یہ بار بار آئے گا، یہ دو کے لیے آتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ فَكُلَا، پس کھاؤ دونوں، من ایسو، جہاں سے، شئتما، شے وہی ہے جو انشاءاللہ ہم بولتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، تو اس کا مطلب ہے پوری جنت اب تمہاری ہے، جدھر سے مرضی ہے کھاؤ اور جو پسند ہے وہ کھاؤ۔ ولا تقربا، ولا اور نہ، تقرب قریب جانا، با یہ الف کے ساتھ، بے کے ساتھ الف ہے، دونوں، اور دونوں قریب نہ جانا، آز شجرتا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا، پس ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اگر اس درخت کا پھل چکھ لیا تو پھر دونوں جو ہیں وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو جب فرشتوں سے بھی مشورہ کیا تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی کہ شیطان تو جنت سے نکلا، آدم اور حوا کو جنت میں چھوڑا، اور آزمائش کے لیے ایک پھل کہا کہ یہ نہیں چکنا۔ اس کے بارے میں یہ جو کہ متشابہات میں سے آیت ہے، لیکن مفسرین نے دو تین رائے جو ہے نا وہ قائم کی ہیں، وہ بھی رائے کی آتا کہ قرآن میں واضح کہیں بھی یہ نہیں حدیث میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، حوا بھی، ان دونوں پر جو سطر والے اعضاء ہیں، جنسی اعضاء ہیں، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے معصوم تو وہ ننگا گھومتا پھرتا ہے، ابھی تک اس پر وہ اعضاء ظاہر ہی نہیں ہوتے، جنسی اعضاء۔ دوسرا رائے یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی لباس پہنایا ہوا تھا، ایسا لباس جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا لیکن جنت کا لباس تھا، جس سے ان کے سطر سارے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے نا چکھنا درخت کا، یہ حقیقت میں جن مفسرین کی رائے ہے وہ ہے ہی یہ کہ ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ جنسی تعلق قائم نہیں کرنا، ملاپ نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی شادی ایسا پھل ہے کہ جو چکھ لیتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں چکھتا وہ بھی پچھتاتا ہے، تو سمجھدار کہتے ہیں پھر چکھ کے ہی پچھتائیں۔ تو گویا اس طرح کا جنسی اختلاط یہی وہ پھل تھا جس سے آپ کو روکا گیا تھا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہ مفسرین کی تینوں چاریں رائے آپ سے بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اس درخت کا پھل نہیں چکھنا،
ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آگے فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان جو ابھی ابھی مقابلہ ہوا تھا اس نے سجدے سے انکار کیا، اس شیطان نے ان دونوں کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب ہمارے ہاں یہ تصور نہیں کہ کوئی آدم علیہ السلام اور شیطان وہاں کٹھے گھومتے پھرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ شیطان پہلے دن سے آج تک نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا شیطان بھی ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان وہی ہے جس طرح انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے اس طرح وہ بھی انسان کے اندر رہتا ہے۔ گویا دل پر جیسے ہمارے نفس کے اندر خیالات ہوتے ہیں، اور اگر اس کو آسانی سے بیان کیا جائے تو یہ جو فرشتے آتے ہیں نور کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا جذبہ، جو نیکی کا اندر احساس پیدا کرتی ہے قوت، اس کے لیے فرشتہ بولا جاتا ہے، اور جو برائی کی طرف اکساتی ہے اس کے لیے شیطان جن بولا جاتا ہے۔ نظر نہیں آتے دونوں، اس لیے فوسوسہ، وسوسہ ہوتا ہے دل میں کھٹکا پیدا کر دینا، تو اس نے وسوسہ پیدا کیا، خیال پیدا کیا، لہما ان دونوں کے اندر، الشیطان، و شیطان نے، شیطان کیا ہے؟ انسان کی فطرت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے گا یہ ادھر زیادہ اس کی جھکاؤ ہو جائے گا، اور جس کا حکم دیا جائے گا ادھر یہ سستی کرے گا۔ اس سے یہ فائدہ، یہ کیا کیوں، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس طرح تلاش کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس نے یہی وسوسہ ڈالا، کیا لیبدیا، کہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وریا جو لپٹا ہوا تھا، انہما ان دونوں کا ایک دوسرے پر، جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ ظاہر کرے، من سوآتہما ان کی شرم گاہوں میں سے، ان کی ستر والی جگہ، پردے والی جگہ میں سے جو چیز ان پہ چھپی ہوئی تھی وہ ان پر ظاہر کر دے۔ وقالا، جب یہ ظاہر کر دی اس نے، وقالا تو اس نے یہی چیز کہی شیطان نے، ما نہیں، نہا منع کیا، کما تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان سے آز شجرہ اس درخت سے، اس درخت سے منع نہیں کیا، الا سوائے ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ یہ وسوسہ اس نے ڈالا کہ اللہ نے تمہیں جنت میں تو ڈال دیا ہے لیکن یہ عارضی ہے، تجھے دنیا میں بھیج دینا ہے، اور یہ جو درخت کا ایک پھل اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو تم عبادت میں بھی جس طرح فرشتے ہیں بلند مقام پہ پہنچ جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہاری ہو جائے گی، پھر کسی ازمائش میں سے نہیں گزرو گے۔ یہ اس نے وسوسہ ان کے دل میں ڈالا، تو جب یہ ڈال دیا ساتھ ہی وقاسمہما، وقاسمہ قسمیں کھائیں، ہما ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لامن الناصحین نصیحت کرنے والا ہوں، خیر کھاؤ۔ اپنی خیر خائی کی قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر کھاؤ، میں شروع سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو یہ چکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر رہتا ہے، اور جس نے یہ نہیں چکھا اس نے کاک بھی نہیں چکھا۔ یہ دل میں خیال پیدا کیا تو کیا ہوا، فدلا پس اتر گیا ہما ان دونوں کو، پس ان دونوں کے اتر گیا صحیح، میں نے شیشے میں اتار لیا ان دونوں کو، بغرور اپنے فریب میں، اپنے دھوکے اور فریب میں ان دونوں کو اس نے اتار لیا۔ فلما، یہ ان کی باتوں میں آگے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ انسان کمزور ہے اور شیطان کا وسوسہ بڑا طاقتور ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے اس کے باوجود اس کے وسوسے میں آ گئے۔ فلما پس جب ذاقا دونوں نے ذائقہ چکھ لیا، یہ کاف کے آگے جو الف ہے نا
یہ دو کے لیے آتا ہے ذاقہ، پس دونوں نے ذائقہ چکھ لیا الشجرہ تھا اسی درخت کا، ذائقہ چکھا، چکھتے گئے تو بدت زہر ہو گیا، لہما ان دونوں پر سوآتہما ان دونوں کی شرم گئے، ان دونوں کی پردے والی جگہ جو ہے وہ بالکل زہر ہو گئی، ان کے اوپر جنسی اعضاء اور یہ ان کے جو جذبات ہیں یہ ظاہر ہو گئے، وَطَفِقَ اور شروع ہو گئے لگے یکسفان چپکانے کے لیے، یکسفان ہوتا ہے جیسے ٹوٹے ہوئے جوتے کو سیا جاتا ہے تو وہ سینے لگے، چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر دونوں، من ورا کی پتے الجنت جنت کے، وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کے جو بڑے بڑے جیسے کیلے کا پتا ہوتا ہے، کدو کے پتے ہیں، وہ لے کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تاکہ اب ان پہ پردے والے سارے اعضاء جو ہیں ظاہر ہو گئے، وہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے سے ان کے ساتھ یہ سطر والی سے ظاہر ہو گئے۔ تو یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ان حصوں کو ہر حالت میں چھپاتا ہے، اللہ نے یہ شرم اس کے اندر فطری طور پہ رکھ دی ہے۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس پر یہ نمایاں ہوتا ہے یہ خیال کہ یہ سطر والے اعضاء ان کو چھپانا ہے تو ان کو عرصوں پہ چھپاتا ہے۔ ایسے چونکہ اب ان پہ ظاہر ہو گئے تھے تو وہ طافقہ انہوں نے شروع کر دیا لگے یکسفان چپکانے کے لیے، لگانے کے لیے، علیہما اپنے اوپر دونوں، من ورق الجنہ جنت کے درختوں کے پتے جو ہیں ورقے وہ اپنے اوپر چپکانے لگ گئے۔ تو جب اس کام میں لگے تو اب شرم بھی آ رہی ہے، جنتی لباس بھی اتر گیا ہے، ونادا اور ندا دی، آواز دی، پکارا ہما ان دونوں کو، رب ہما ان دونوں کے رب نے ان کو اب پکارا، جب وہ پتے سے اپنا ڈھانپ رہے تھے نا تو ان کے رب نے ان سے کہا علم کیا نہیں، انہا میں نے منع کیا تھا، کما تم دونوں کو، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا، ان تل کما شاجرہ اس درخت سے، تل کا اس شاجرہ درخت، کیا تم کو میں نے یہ درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ ساتھ ہی کہا وَقُلَّكُمَا وَأَقُلْ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا لَكُمَا تم دونوں کو، ان الشیطان کہ یہ جو ابلیس شیطان ہے، لَكُمَا یہ تم دونوں کے لیے دُوًّا دشمن ہے، مبینہ کھلا کھلا، اس نے تمہارے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا اور ان کو بے پردہ کروں گا، یعنی پہلا فتنہ جو ڈالا گیا ہے یہ سطر کی جگہ کو نمایاں کرنا، بے پردہ کرنا، اسی سے آج کل عریانی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز کی مشہوری نہیں جس میں کوئی نہ کوئی عریاں عورت جو ہے وہ لا کے مشہوری نہ پیش کی جائے، یہ شیطان کی وہ پہلی چال ہے جو اس نے ہمارے ابا جان سے چلی تھی۔ تو کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ کہنے کی بات تھی۔ تو اب جو انسان نیک تینت ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی فطرت ظاہر کی جا رہی ہے، یہ کوئی لیلا مجنوں کا قصہ نہیں سنایا جا رہا، حقیقت میں انسان کی بناوٹ، اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور شیطان کے اندر کیا رکھی گئی ہیں۔ شیطان ہے ڈٹ جانے والا، شیطان ہے اپنے مشن میں دن رات ایک کر دینے والا، 1000 بار ٹکراؤ تو پھر بھی 1001 بار آ جائے گا، اور انسان ہے کہ تینت ٹھیک ہو جو ہی اس کو احساس ہو جائے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا یہ کہنا تھا تو کالا، یہ کہ صرف لام ہونا تو کالا، ایک بندے نے کہا کالا، الف آ گیا، ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم سے ظلم ہو گیا ہے، انفسنا اپنے آپ پر، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو تو نے کہا تھا نا کہ یہ ذائقہ چکھا تو ظالم ہو جاؤ گے، وہ ہم ہو گئے ہیں، فوراً غلطی کا اعتراف کیا۔ کالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے پالنے والے، ظلمنا ہم سے ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، انفسنا ہماری اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا ہے، وَإِنْ اور اگر لم نہ
تغفر لنا، تغفر بخشا، تو نے بخشا، لنا ہمیں، اگر تو نے ہمیں معافی نہ دی، اگر تو نے ہمارا پردہ نہ ڈالا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، یہ لام جو ہے نا ضرور، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں، ہلاک ہو جانے والوں میں، ہم ہلاک ہونے والوں میں، مارے گئے ہم۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، بخشا نہ، اور ہمیں رحم نہ کیا۔ تو جب یہ کہا تو قرآن مجید میں یہ واقعہ جو ہے نا 7 بار آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے۔ ایک بار ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ، وہ مدنی صورت ہے، اس میں باقی جو 6 بار ہے وہ مکی صورتوں میں آیا ہے، مکہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، تو یہ دوسری بار آ رہا ہے، تو ہر بار تفصیل آ جاتی ہے، اس لیے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اب جس مشیت کے لیے بنایا تھا، اور کہا کہ اب شیطان تو نے بھی چیلنج دیا ہے، اور آدم تجھے بھی میں نے بتا دیا تو میرا بندہ ہے، دونوں کے لیے نیچے کھلا میدان ہے۔ تو اللہ نے کہا کالا، فرمایا اللہ نے اہبطوا، اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے عدو، دشمن ہو۔ اب میں نے کھلا بتا دیا ہے کہ یہ جو تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے، اور شیطان کو کھلا چیلنج دیا ہے میرے بندوں کو تو گمراہ کر کے دیکھ، جو میرے ہوں گے تیری بات نہیں مانیں گے۔ اب اللہ نے میدان میں اتار دیا دونوں کو اور بتا دیا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، اس زمین میں، مستقر، عارضی ٹھکانہ ہے، ہر انسان نے زمین پر رہنا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے یہی اس کا ٹھکانہ مسکن بنا دیا گیا ہے، وَمَتَاعٌ، اور ضروری ساز و سامان بھی ہے۔ متاع کہتے ہیں ضرورت کا سامان، دنیا میں اتنا ہی مال اکٹھا کرنا چاہیے جتنا ضرورت ہو، جیسے مسافر کو ضرورت ہوتی ہے۔ متاع، اور سامان زندگی بھی ہے، ضرورت کا سامان، الہین، ایک وقت تک ہے، جتنی زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے 40 سال، 50، 70، اس کا سامان بھی تیرا انتظام کر دیا روزی کا، اور یہ ٹھکانہ زمین پر ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، شیطان نے اب تمہارے زندہ ہونے تک رہنا ہے، لہذا دونوں کے لیے میدان کھلا ہے۔ یہ کہہ دیا اللہ نے اور زمین پہ اتار دیا۔ قالا، ساتھ اللہ نے یہ فرمایا، فیہا، اسی زمین میں، تحیونا، تمہاری حیاتی ہے، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وفیہا، اور اسی زمین میں تموتون، تم نے مرنا ہے، اسی زمین پہ تم نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہو گے، اور اسی زمین میں تم مرو گے، ومنہا، اور اسی زمین سے، تخرجون، تم کو نکالا جائے گا۔ گویا مٹی سے بنے ہو، مٹی کے اوپر ہی رہنا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والی غذائیں کھا کے تم نے زندہ رہنا ہے تمہارے جسم نے، اور جو روح ہے آسمان سے، جو یہ روحانی غذا نازل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں، اس سے اپنی روح کو تازہ کرو، اور مٹی سے اپنی چیزیں پیدا کی ہوئی کھاؤ، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، پھر بھی ایک وقت آئے گا تمہارے سارے اعضاء، جتنی تمہاری اللہ نے زندگی رکھی نا اتنی دیر تک ان کی گارنٹی ہے، یہ کمزور ہوتے 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 40 سال کے بعد تیری صلاحیتیں کمزور ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تو مر جائے گا، تیرا وقت ختم ہو جائے گا، اور ختم ہونے کے بعد پکا نہیں مرے گا، منہا، اسی مٹی سے جس طرح میں فصلیں اگاتا ہوں نا، تخرجون، تم کو بھی باہر خارج کر دیا جائے گا، تجھے نکال دیا جائے گا، اور جو عارضی مہلت دی ہے شیطان کو اور تم کو، وہ میں اس وقت فیصلہ کروں گا کہ شیطان کامیاب ہو گیا تو تم اس کے ساتھی بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تم میری راہ پہ چلتے رہے تو تم میرے بندے ہو گئے، میں نے تمہارے لیے یہی جنت سجا دی ہے، اب کھیل کے آنا ہے اس جنت میں۔ سبوں کو دہراتے ہیں جی، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم رہو تم، انتا، تو، وزوجک، تیری بیوی، الجنت، جنت میں، تم دونوں اب جنت میں موجیں کرو، فَكُلَا، اور کھلا کھاؤ پیو، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو جو چیز چاہو کھاؤ پیو،
ولا تقربا، صرف ایک ہی پابندی اللہ نے لگائی تاکہ انسانی فطرت کا پتہ چلے۔ کوئی بھی مریض بھی ہو جائے نا تو اسے کہنا چاہے شوگر ہے بھائی یہ چیز نہیں کھانی، ادھر انسان کی طبیعت زیادہ جائے گی جدھر روکا جائے گا، کیونکہ ادھر زیادہ دل چاہے گا یہ کھانا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اس کام سے روکا کہ یہ پھاڑ نہیں چکھنا، تو یہ کہا ولا تقربا، تم دونوں نے قریب نہیں جانا۔ یہ ہمارے یہاں ہے امی ابا نے ورگلایا، بالکل یہ اپنے پاس سے بنائی باتیں ہیں، قرآن مجید میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، دونوں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی۔ ولا تقربا، نہ تم دونوں نے قریب جانا، آز شجرہ تھا اس درخت کے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا پھل نہیں چکھنا، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فوسوس لہما، وسوسہ ایک منٹ میں نہیں پیدا ہوتا، شیطان کو بڑا وقت لگا تھا، پہلے دوستی بنانے میں، پھر ان سے باتیں کرنے میں، پھر دل کے اندر کھٹکا پیدا کرنے کے لیے انسان بڑی شیطان محنت کرتا ہے، بڑا ہی وقت لگا، بالآخر فوسوسہ، اس نے وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے اندر، الشیطان، و شیطان نے کیوں ڈالا، لیبدیا، کہ ذرا ظاہر ہو جائے، یہ جذباتی جنسی باتیں کرتا تھا، لیبدیا، تاکہ ظاہر ہو جائے، لہما، ان دونوں پر، ما وریا، جو چھپا ہوا تھا، پردے میں تھا، انہما، ان دونوں کے لیے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے، جو ان پہ چھپا ہوا تھا وہ ان دونوں پر ظاہر ہو جائے، یہ وسوسہ ڈال رہا تھا۔ وقال، اور ساتھ یہ بھی کہا، ما نہاکما ربکما، تمہارے دونوں کے رب نے تمہیں اس لیے منع نہیں کیا، یعنی نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان آز شجرتا، اس درخت کا پھل چکھنے میں، الا، سوائے، ان تکونا، کہ تم ہو جاؤ گے ملکین، فرشتے، او تکونا، یا تم ہو جاؤ گے من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ اب فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا، پتہ تھا یہ اتنا بڑا مقام نہیں، انسان کا مقام بڑا ہے، لیکن نسیان بھی رکھ دیا گیا ہے انسان کے، یہ بھول بھی جاتا ہے، تو اس لیے فرشتے بھی بن جاؤ گے، یعنی عبادت اور ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اگر یہ نہ چکھا، وہ اللہ نے تم کو اسی لیے تو روک دیا ہے، وہ چکھتے جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے موجیں کرو گے۔ جب یہ دل میں بات ڈالی تو وقاسمہما، اور ساتھ قسم کھائی دونوں کے سامنے، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اللہ کے بندے اللہ کی قسم پر ذرا نا جلدی پگھل جاتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رکھتے تھے نا، تو وہ غلام بڑی عبادت شروع کر دیتا، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا، دعائیں کرتا، جب وہ آتے ان کے سامنے زیادہ کرتا تو وہ ان کو ذات کر دیتے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ تو بعد میں نے کسی بتایا کہ یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہیں دیکھ کے زیادہ سجدے اور یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے لیں، خیر ہے، یہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں نا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ کے نام پہ نرم طبیعت والے پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے قسمیں کھائیں اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما، پس ان دونوں کو اتار دیا، یعنی بلندی سے نیچے لے آیا، بغرور، ساتھ دھوکے کے، دونوں کو فریب کے ساتھ اس نے شیشے میں اتار لیا۔ فلما، پس جب ذاقا، دونوں نے ذائقہ چکھ لیا، الشجرہ، تھا اس درخت کا، بدت، ظاہر ہو گیا، لہما، ان دونوں پر، سوآتہما، ان دونوں کی پردے والی جگہ، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے۔ وطفقا، اور وہ شروع ہو گئے، یکصفان، چپکانے کے لیے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے جو ہیں وہ اپنے جسم پر وہ پردے کے لیے ڈھانپنے لگے، چپکانے لگے۔ اس وقت وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے ان کو آواز دی، کہا الم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ، اور کیا میں نے کہا نہیں تھا، لَكُمَا، تم دونوں کو، ان الشیطان، بے شک شیطان، لَكُمَا،
تم دونوں کا عدو مبین کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی وقت یہ تینت ہے اور بتایا جا رہا ہے بندے اگر شیطان تجھے شیشے میں اتار لے تو دیر نہیں کرنی۔ کالا دونوں نے اسی وقت کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب پالنے والے ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اقرار گناہ کرو رب کے سامنے، اکڑو نہیں شیطان کی طرح، بحث نہ کرو، دلیل نہ دو، اپنی غلطی دوسرے پر نہ ڈالو کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے فوراً اقرار کیا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، زیادتی کی ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو، پچھلی تفصیل میں آ گیا ہے، لیکن اللہ نے کہا اب تمہارا میچ ہے۔ کالا رب نے فرمایا اہبطوا، جمع کا صیغہ ہے، سارے اتر جاؤ، اہبطوا سب کے سب نیچے اتر جاؤ، شیطان بھی تم دونوں میاں بیوی بھی اترو نیچے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ آدم کا شیطان دشمن ہے، دشمن کی چال سے بچنا ہے، کھلے کھلے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اب فی الارض زمین ہی مستقرن، رہنے کی جگہ ہے، تم نے زمین میں رہنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور ضروری فائدہ بھی اٹھانا ہے، ضروری سامان بھی وہاں موجود ہے زندگی کا، الہین، ایک وقت تک ہے، اس کے بعد وہ سامان ادھر رہ جائے گا، تم نیچے آ جاؤ گے، لہذا ضروری سا سامان تمہاری زندگی کا بنا دیا گیا ہے، وہاں رہو اور میچ کھیلو آپس میں دونوں، میرے بندے میری راہ پہ چلیں گے، یہ ورگلاتا رہے گا۔ کالا، اللہ نے فرمایا فیہا، اسی زمین میں تحیونا، تم زندہ رہو گے، حیاتی، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، کیونکہ اللہ نے پوری فضا بنا دی ہے۔ صرف اندازہ لگایا ایک کمرے کے اندر اگر 40-50 بندے بیٹھ جائیں تو گھٹن ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین اسمان کے درمیان اتنا بڑا خلا بنایا ہی تب ہے، جتنی آبادی ہو جائے گھٹن نہ ہو، سانس کھلا لیتے رہیں، خلا بڑی ہے، اتنا اللہ نے زندگی کا سامان بنایا ہے، پھر ادھر بھیجا ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، وہاں تم زندہ رہو گے، میں نے ایسا حالات بنا دیے ہیں۔ وفیہا تموتون، اور ایک وقت آئے گا تم خود ادھر مر جاؤ گے۔ ایسا چلتے 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 کمزوریاں آتی جائیں گی، تمہارے جوڑ کمزور ہوتے جائیں گے، گریز ختم ہوتی جائے گی، دماغی صلاحیتیں، نظر، کان، سماعت، ساری قوتیں، پٹھے، یہ جس طرح بچپن سے اوپر طاقت لیتے گئے اس کے بعد وہ نیچے کمزور ہوتے جائیں گے، اور تم ایٹومیٹکلی تموتون، تم ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اور یاد رکھو وَمِنْهَا، اسی زمین سے تخرجون، تم کا نکال کے بیر کھڑا کر دوں گا، یہ پورا یقین رکھ لو تو تم زندگی گزارو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔